جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر شہیر کا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے کا نقشہ بگڑا ہوا تھا، بیڈ کی چادر زمین پر پڑی تھی اور پورے کمرے میں اس کی ٹوٹی ہوئی پرفیومز کی خوشبو پھیلی ہوئی۔ اس کو اپنا دماغ گول گول چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اس کی نظریں کھڑکی پر جا کر رکی، جہاں وہ ہر چیز سے مکمل طور پر انجانی کھڑی آسمان پر موجود چاند کو دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور اہم کام ہی نہ ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ غصے کے بل دھاڑا۔ نمل نے نارمل سے انداز میں پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں۔ وہ شہیر کو اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے نمل؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ سب کچھ ٹریلر ہے، فلم تو ابھی باقی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ نفرت انگیز لہجے میں بولی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور چوڑے شانے۔ اس نے سفید رنگ کے سوٹ کے اوپر سفید رنگ کی ہی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت پرکشش تھی۔ وہ خاندان کا سب سے خوبصورت اور بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اپنے باپ کے علاوہ وہ کسی کی بھی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی اپنی دنیا تھی اور اپنے اصول تھے جن کے مطابق وہ زندگی گزارتا تھا۔ میرے قریب مت آئیے گا۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ لگ گئی، جبکہ وہ اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے شہیر کے کانوں میں اونڈھیلا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میں تو وجدان سے محبت کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کی کمر میں اپنا ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور اس کو اس کی غلطی کی سزا اچھے طریقے سے دے چکا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب اس سے الگ ہوا تو وہ چلاتے ہوئے بولی، اپنی آواز نیچی رکھو ورنہ گلا دبا دوں گا۔ انتہائی غصے والے لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ یقیناً اس کے لیے یہ سزا کافی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا شہیر بھائی، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ شہیر کو اپنے سر میں درد کی ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دھان پان سی لڑکی جو کہ کچھ عرصے پہلے تک اس سے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتی تھی، اور اگر کبھی وہ اسے مخاطب کر لیتا تو وہ سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگتی تھی، اور یہ سب کچھ شہیر کی دہشت کا نتیجہ تھا۔ وہ بہت ہی غصیلی شخصیت کا مالک تھا۔ نمل اس کے چچا جان کی یتیم بیٹی تھی جس کی پرورش بچپن سے ہی شہیر کے بابا نے کی تھی۔ وہ نمل سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن شہیر کی امی نمل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ نمل کا حسن بھی انہیں اپنی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو جوان ہونے کے بعد یہ معمولی سی لڑکی ان کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لے۔ اسی وجہ سے کم عمری میں ہی انہوں نے نمل کی منگنی اپنی دوست کے بیٹے سے طے کر دی، لیکن شادی کے دن ہی وہ لڑکا بھاگ گیا تھا کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، اور یوں نمل کے تایا جان نے اپنی بھتیجی کی شادی شہیر سے کروا دی۔ شہیر نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی اس لیے اس نے اس رشتے کو دل سے نبھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا ہے شہیر بھائی مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ جانے انجانے میں وہ ایک بار پھر سے اسے بھائی بول چکی تھی۔ وہ چیل کسی تیزی سے اس کے پاس گیا اور پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس بار اس کی شدت پہلے کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ وہ بن پانی ماہی کی طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، پھڑپھڑا رہی تھی، مگر سامنے کھڑے اس شخص کو نمل پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ مجھے بھائی کہنے کی جرت مت کرنا ورنہ میں ہر طرح کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے مسل رہی تھی اور اس کے لمس کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ اسے زور سے کندھے سے پکڑ کر دیوار سے لگاتا ہوا
اب اس کے ہونٹوں کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگا، جبکہ وہ سسکیاں لیتی اس کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کری تھی۔ اب اس کے بعد وہ بری طرح سے سہم گئی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا شہیر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ وہ آسانی سے شہیر سے جان چھڑوا لے گی، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ اب دیوار کے ساتھ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ دوبارہ کبھی تمہارے منہ سے طلاق کا نام نہ سنو، اس کو دھمکی دیتا ہوا وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ اس نے زور سے وہاں پر پڑے ہوئے صوفے پر لات ماری، مگر پھر اپنا پاؤں پکڑ کر خود ہی اچھلنے لگی۔ پاؤں میں شدید درد ہونے لگا اور ناخن میں ہلکا سا اکھڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ جب وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر آیا تو وہ زمین پر بیٹھی اپنا پاؤں پکڑے سسک رہی تھی۔ یہ کیا کیا ہے بے وقوف لڑکی، چھوڑے مجھے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے آپ سے کتنی نفرت ہے۔ شہیر باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ملنے والی سزا اسے یاد آ گئی تھی۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، وہ طنزیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اب ساری زندگی تمہارے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلے گا، اتنی امید تو مجھے ہے۔ یہیں پر ہی بیٹھو۔ وہ تیزی سے اپنی الماری کی طرف بڑھا تھا اور وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر آ گیا تھا۔ اگر غصہ کرنے کی بجائے تم اپنے آپ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو تو تمہارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تم جان بوجھ کر خود کو ذہنی اذیت دے رہی ہو، جس کا تمہیں صرف اور صرف نقصان ہی ہوگا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہاری فکر کر رہا ہوں؟ میں بس اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی گزاریں، مجھے اپنے ساتھ کیوں باندھ کر رکھا ہوا ہے؟ شہیر کے گھورنے پر وہ فوراً سے خاموش ہو گئی تھی۔ پہلے تمہاری اتنی لمبی زبان کہاں پر تھی؟ میرے سامنے بولتے ہوئے تب تو تمہارے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ کون ہے جو تمہیں اتنی زیادہ ہمت دے رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی۔ وہ اس کے پاؤں پر پٹی کر چکا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اس انداز پر وہ گردن جھکا کرنا چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ایک طرف وہ اسے دور بھاگ رہی تھی اور دوسری طرف اسی کا سہارا لے کر کھڑی ہو رہی تھی۔ رکو، زمین پر کانچ بکھرے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کانچ تمہارے پاؤں میں چبھ جائے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تلخی سے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا اور اس کی ایک بازو اپنی گردن میں ڈال چکا۔ اگر تم میری بات آسانی سے نہیں مانو گی تو مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی، مائی ڈال۔ اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑتا ہوا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، نیچے اتارے، لگتا ہے کہ تمہیں سزا دینی ہی پڑے گی۔ نہیں شہیر پھر سے وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اسے واش روم میں لے کر گیا۔ کیا چینج کروانے میں مدد کروں؟ وہ شرارتی انداز میں بائیں آنکھ ونگ کرتے ہوئے بولا تو وہ سر سے پاؤں تک لال ہو گئی تھی۔ جلدی سے آگے بڑھی اور واش روم کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی وہ اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ وہ واش روم میں اپنے کپڑے لانا بھول گئی تھی۔ شدت سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نہا کر جب فارغ ہوئی تو اس نے ایک نظر واش روم میں لٹکے ہوئے لہنگے پر ڈالی اور پھر شہیر کو آواز دی تھی۔ شہیر جانتا تھا کہ وہ اندر کپڑے لے کر نہیں گئی۔ وہ پر سکون انداز میں بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا اس کی ہی پکار کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ انجان بن گیا اور یوں برتاؤ کرنے لگا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ کہیں وہ سو تو نہیں گیا؟ ایسا نہ ہو کہ میں باہر جاؤں اور وہ جاگ رہا ہو۔ نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ اس نے پہلے سوچا کہ وہ لہنگا پہن لے گی، لیکن پھر نہانے کا کیا فائدہ؟ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ تولیہ اٹھایا، اسے اپنے گرد لپیٹا، واش روم میں لگے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی سفید ٹانگیں پوری کی پوری نظر آ رہی تھی۔ تولیہ چھوٹا تھا، اس کے آدھے سے زیادہ تھائز بھی نظر آ رہی تھی۔ پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ ہائے، اب میں کیا کروں؟ باہر چلی جاؤں؟ چلی جاتی ہوں۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے واش روم سے باہر نکلی،
لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جیسے ہی وہ الماری کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، کسی نے اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو لپیٹے اور دوسری بازو اس کے سینے پر آ کر رکی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر اس دشمن جان کے شکنجے میں تھی۔ اس نے پھڑپھڑانے کی کوشش کی، مگر پھر اس کے بازوؤں کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر جم گئی تھی، کیونکہ جب بھی وہ زور لگاتی تو اس کو شہیر صاحب کی سختی محسوس ہوتی، جس کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکنیں بے چین ہو جاتی۔ اچانک یہ تولیہ کھل گیا۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گرتا، اس نے فوراً سے تولیہ پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی الماری کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کا رخ شہیر کے سامنے ہی تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور بہکی ہوئی نظروں سے اس کے وجود کا طواف کر رہا تھا، جو کہ حسن کا مجسمہ تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میرا کمرہ ہے، مجھے یہیں پر ہی ہونا چاہیے۔ آپ یہاں سے جائیں، اس نے اسے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ اس نے تولیے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک جھٹکے سے تولیہ آزاد کرواتے ہوئے بولی، پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ اسے دوبارہ سے خود کے ساتھ لپٹاتا ہوا اس کے کانوں میں جھکتا سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، میری بات کان کھول کر سنو، تم میری بیوی ہو۔ پیچھے سے اس کی کمر برہنہ تھی جس پر شہیر کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی اور اس کے وجود میں سنسنی دوہرا رہی تھی۔ پلیز پلیز مت کریں، وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا اس پر انگوٹھا پھیرنے لگا تھا۔ تم میری بیوی ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اور یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ جیسے اس نے کہا، شہیر نے اس کے وجود کو جھٹکا دیا۔ وہ کراہتے ہوئے پھر سے اس کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے زور زور سے خود سے دور کرنے لگی تھی۔ شہیر نے ایک گہری سانس خارج کی اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ زور سے الماری کے ساتھ جا کر لگی۔ اس کا سر الماری سے ٹکرانے کی وجہ سے بہت زیادہ درد کرنے لگا۔ تولیہ کو اپنے گرد دوبارہ سے لپیٹتی اپنے کپڑے اٹھاتی وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ جب باہر آئی تو وہ اطمینان کے ساتھ اپنی مخصوص جگہ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ پورے کمرے میں تلاشتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ پورے کمرے سے کانچ کے ٹکڑے اٹھا چکا تھا اور کمرے کی حالت بھی بہتر بنا چکا تھا۔ بات کی اس نے سوچا تھا کہ صبح ملازمہ سے کہہ کر صفائی وغیرہ کروا لے گا۔ آ کر سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، صبح ریسیپشن بھی ہے۔ شہیر نے اس کے وجود کو اپنانے سے قدم پیچھے تو ہٹا لیے تھے، لیکن اب وہ اپنے جسم ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت بلکہ بے حد حسین لڑکی اس کی بیوی تھی، اس کی دسترس میں موجود تھی، مگر چاہ کر بھی وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا۔ چپ چاپ آ کر یہاں سو جاؤ، اگلی بار میں تمہیں کہوں گا نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا ہے۔ نفرت سے اپنا چہرہ جھٹکتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ شہیر نے اسے اپنی جانب کھینچا اور زور سے بیڈ پر پھینکا۔ وہ اب حیرت سے شہیر کے چہرے کو گھو رہی تھی۔ وہ اس کے پیٹ پر اپنی ایک ٹانگ رکھتا، اس کو اپنے قابو میں کرتا ہوا اس کا سر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا اور زور سے اس کا سر دباتے ہوئے بولا، تھوڑی ہی دیر میں مجھے تمہاری بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، اس نے پھڑپھڑاتے ہوئے کہا۔ اب اگر آواز آئی تو تمہارا دم ہمیشہ کے لیے گھونٹ دوں گا۔ چپ کر کے سو جاؤ پلیز، اپنی گرفت تھوڑی سی نارمل کریں۔ اس کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہوا محسوس کرتی وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی اور پھر اس کی طرف اپنی کمر کر کے لیٹ گئی۔ شہیر نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں شہیر کی بھاری سانسوں کی تپش اسے اپنے سر پر محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں ایسا ممکن نہیں ہونے دے سکتی، میں اس انسان کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کر سکتی، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بے دردی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس وقت اس کا دماغ بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اس رشتے کو ختم کرنا تھا، ورنہ وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں شہیر کی شادی اپنی بھانجی سے کرواؤں گی، پھر آپ نے اس کا نکاح کیوں اس 2 ٹکے کی عورت کے ساتھ کروا دیا جس سے مجھے انتہائی نفرت ہے؟
آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دماغ غصے سے گھومنے لگتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ راشدہ، بس بہت ہو گیا۔ کب سے میں تمہاری فضول کی باتیں سن رہا ہوں، لیکن اب مزید کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میری بھتیجی ہے، تم یہ چیز بھی اپنے مائنڈ میں رکھو۔ وہ ایک باکردار لڑکی ہے، میچور ہے، اپنی عمر سے بھی زیادہ سمجھدار ہے۔ یہ سن کر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ اور ان وعدوں کا کیا جو میں نے اپنی بھانجی سے کیے ہوئے ہیں؟ اس میں قصور صرف اور صرف تمہارا اپنا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے بیٹے شہیر سے اس بارے میں پوچھ لو۔ اسے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، سارا معاملہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ مگر میں آپ کو ایک بات کلیئر کٹ بتا رہی ہوں، میں شہیر کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کرواؤں گی اور پھر اس کی پہلی بیوی کو طلاق دلوا دوں گی۔ اگر ایسی کوئی بھی بات تمہارے دماغ میں ہے تو اس کو کھرچ کر نکال دو، کیونکہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اکرام صاحب تنگ آ چکے تھے روز روز اپنی بیوی کو سمجھانا۔ ان کو اب دنیا کا مشکل ترین کام لگنے لگا تھا۔ وہ تو پہلے بھی یہی چاہتے تھے کہ شہیر ان کی بھتیجی سے نکاح کر لے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئے تھے کہ ان دونوں کے درمیان تقریباً 8 سال کا عمر کا فرق تھا، اور اب اپنے بیٹے کو اپنی بھتیجی کے ساتھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت ہی خوشگوار اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اگلے دن دلہا دلہن کو آرام دیا گیا۔ ایک دن چھوڑ کر ان لوگوں کا ولیمہ تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گئی ہی تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بری طرح سے دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی تائی جان نے اس کا بازو غصے سے دبوچا۔ زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ جانی پہچانی آوازیں سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ نمل نے ایک نظر اپنی تائی جان پر ڈالی اور دوسری نظر ان کی بھانجی کومل پر، جو کہ ان کی پشت پر ہی کھڑی تھی اور اس کو کینہ تو اس نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خالہ جان، آپ اسے سمجھا دیں۔ اگر اس نے میرے شہیر کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی، اور اس کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ شہیر کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ اسی وقت ہی اس کی تائی جان اس کے بال پکڑتے ہوئے زور سے کھینچتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں تائی جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اپنی امی کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، ہم دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ پلیز میری بات کا یقین کر لیں۔ بہت اچھے، اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر تم دونوں کے درمیان کوئی بھی تعلق قائم ہوا تو پھر تمہارا وہ حشر کروں گی، ساری دنیا کے سامنے اپنا منہ نکالنے کے قابل نہیں رہو گی، پوری زندگی اپنے چہرے کو چھپاتی پھرو گی۔ تلخی سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ وہ پانی پیے بغیر ہی کمرے میں واپس آئی تو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تھوڑا سا بے چین ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ سرسری انداز میں سوال کیا گیا۔ پہلے تو وہ چونکی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھیں۔ میرے کام تو تم سے بھی نکلتے ہیں، لیکن تم اجازت ہی نہیں دیتی۔ شرارتی انداز میں کہتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا تھا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر آؤ میرے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ اس بار اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ وہ اندر تک کانپ اٹھی اور پھر وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شہیر نے اس کا بازو پکڑا اور اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اس کے ہونٹوں کو پھر سے اپنے گرفت میں لیا۔ وہ اس کے سینے پر زور زور سے تھپڑوں کی بارش کر چکی تھی، مگر شہیر کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دوبارہ کبھی مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ہی میرے ہاتھوں کو جھٹکنا۔ مجھے یہ چیزیں ناپسند ہیں۔ تم میری بیوی ہو، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے میں نے تمہیں تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگو۔ وہ اب شکایتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ رشتہ زیادہ عرصے تک چلنے والا ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کروں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آخر مجھ جیسے انسان سے تمہاری کیا مراد ہے؟
آپ جیسے انسان سے میرا مطلب ہے کہ آپ ایک انتہائی اکھڑ مزاج اور خود پرست انسان ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ میری جان، پھر تو تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کر دی۔ میں اکھڑ مزاج تو ہوں، مگر باقی دنیا کے لیے، تمہارے لیے میرے دل میں نرم جذبات موجود ہیں۔ وہ اس کی کمر کو دباتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اسے گھورتی ہوئی دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خبردار جو تم نے حویلی والوں کو اپنے اور ہمارے تعلقات کے بارے میں بتایا۔ اگر دادی جان تم سے سوال کریں تو انہیں کہہ دینا سب کچھ نارمل ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹنے کا، آپ کو ہی اس طرح کے شوق پیدا ہوتے۔ وہ اپنا سر جھٹکتی ہوئی بولی۔ شہیر اس پر ایک نظر ڈھالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ ایک ایسی مشکل میں پھنس گئی تھی جہاں سے نکلنا اسے ناممکن لگ رہا تھا۔ آخر کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ میں کیسے اسے اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہوں؟ وہ تو میرا شوہر ہے، مجھ پر پورا حق رکھتا ہے۔ مجھ پر تو فرشتے بھی لعنت بھیج رہے ہوں گے، میرے اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو رہے ہوں گے۔ یا اللہ، میں کیا کروں، میری مدد فرما۔ وہ زور سے بیڈ پر مکہ مارتے ہوئے بولی اور پھر روتے ہوئے اسی جگہ پر ہی سو گئی۔ دوبارہ اسے ہوش آیا تو کمرے کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی۔ شہیر صاحب آپ کو اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ اب اس کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ وہ پاؤں ٹانچتی ہوئی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تو وہ اس کی کتابیں سامنے پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ شہیر یہ سب کچھ اسے تنگ کرنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اس کا لال سوجا ہوا منہ دیکھتا تو اسے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوتی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ نمل کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ یہ میری بیوی کی کتابیں ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں اپنی بیوی کو پڑھانے والا ہوں۔ میں نہیں پڑھوں گی، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے۔ لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس شادی کا جو مین مقصد تھا وہ آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ترس بھی نہیں کھایا جائے گا۔ اس نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ غصے سے شہیر کو گھورتی ہوئی سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اگر اس طرح سے مجھے دیکھتی رہی تو پھر میں پھر سے بہک جاؤں گا۔ تمہارے ہارن مجھے بار بار تمہاری طرف متوجہ کر رہے۔ وہ اس کے چھوٹے بچوں کی طرح لٹکے ہوئے ہونٹ دے کر بہکے ہوئے انداز میں بولتا اسے بری طرح سے بے چین کر گیا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ شہیر جب بھی اسے اس طرح کی باتیں کرتا تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی فیلنگز پیدا ہوتی۔ مجھے پڑھائی نہیں کرنی، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کے FSC کی سیکنڈ ایئر کے پیپرز تھے، اور شہیر جانتا تھا کہ اس کو ذرا بھی تیاری نہیں، اور آج بھی وہ اسے پڑھانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا محترمہ اس سے نارمل انداز میں برتاؤ کرے۔ نمل کے چہرے سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ تھوڑی سی پریشان ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسی کون سی بات ہے جو اسے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اس کے سابقہ منگیتر کا جہاں تک سوال تھا تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس نے خود نمل کو یہ بات اپنی سہیلی سے کہتے ہوئے سنی تھی۔ پہلی بار وہ اپنی ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ جب نمل اس انسان کو پسند ہی نہیں کرتی تو کیوں آپ اس کی شادی زبردستی وجدان سے کروا رہی ہیں۔ راشدہ بیگم غصے میں آ گئی تھی کہ تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ اور اس آج کی بچی کو کیا پتا، وہ تو نادان ہے، کم عمر ہے، وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ میں نے تمہارے بابا کے ساتھ مشورے سے کیا۔ اماں کی باتیں سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور دوبارہ ان سے بحث کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جہاں تک مجھے پتہ چلا آپ پچھلے 5 گھنٹوں سے مسلسل سو رہی ہیں محترمہ۔ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا ہوا بولا۔ اس وقت بھی اسٹڈی روم کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور کومل تن فن کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو پہلے نوک کرتے ہیں؟ شہیر کے ڈانٹنے پر وہ گڑبڑا گئی اور پھر کینہ توز نظروں سے اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس کی بیوی کو گھورنے لگی تھی۔ وہ شہیر سے دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان فاصلہ بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر نمل تیزی سے وہاں سے باہر نکل آئی۔
کمرے میں جا کر اس نے اندر سے لاک لگایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کومل غصے سے اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ پھر بعد میں تائی جان وہاں پر آئیں۔ انہوں نے کومل کو ڈانٹ کر وہاں سے بھیجا اور اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو، کل سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس نے ختم نہ کیا تو میں اس کو ختم کر دوں گی۔ خالہ جان، میں آپ کی آخری اسی بات پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ ہی میری آخری امید ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اینڈ ٹائم پر دھوکہ دیا تو میں بری طرح سے ٹوٹ جاؤں گی۔ نہیں میرے بچے، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ جب میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ شہیر کی شادی ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوگی تو میں اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گی۔ یہ سن کر وہ آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ اگلے دن ان دونوں کی ریسیپشن تھی۔ پچھلی رات وہ کمرے میں آیا تھا لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے آوازیں دی تھی مگر محترمہ نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ شہیر سمجھ رہا تھا کہ وہ سو چکی ہوگی۔ اس کے آرام کا خیال کرتا ہوا وہ ڈرائنگ روم میں جا کر سو گیا۔ صبح ریسیپشن سے پہلے اسے بیوٹی پارلر لے کر جایا گیا۔ انتہائی قیمتی لباس اور مہنگا میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی۔ ہیوی میک اپ کے باوجود بھی اس کے چہرے کی معصومیت نہیں چھپی تھی، بلکہ وہ ابھی بھی کم عمر اور چھوٹی ہی لگ رہی تھی۔ آپ کے شوہر ماشاءاللہ بہت ہینڈسم ہے اور آپ دونوں کی جوڑی بھی بہت اچھی ہے۔ بیوٹیشین شہیر خان سے واقف تھی کیونکہ ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھا۔ سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ ایکٹیو تھا۔ بیوٹیشین کی بات سن کر اس نے شکریہ ادا کیا اور پھر پھیکے سے انداز سے مسکرا دی۔ وہ اس کا شوہر تو تھا لیکن زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ وہ جانتی تھی تائی جان بہت جلدی اس رشتے کو ختم کروا دیں گے، اسی وجہ سے اب اسے ٹینشن نہیں تھی۔ جو کچھ بھی کرنا تھا تائی جان نے ہی کرنا تھا۔ اس نے تو صرف اور صرف ان کے حکم پر ہی اپنا سر جھکا دینا تھا۔ وہ اس وقت شہیر کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی کزن نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو میرے ساتھ واش روم چلو، تھوڑی سی فریش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ جویریہ اس کی پھپھو جان کی بیٹی تھی اور اس کی بچپن کی سہیلی بھی۔ وہ جویریہ سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے جویریہ سے کچھ چھپایا تھا اور یہ بھی اس کی مجبوری تھی۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی ہوئی واش روم آ گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ذرا دیکھو خود کو ایک نظر، تمہاری رنگت سیاہ پڑ گئی ہے۔ کسی سے اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ سب مہمان دیکھیں گے تو باتیں کریں گے۔ پلیز خود کو تھوڑا سا کمپوز کرو اور اگر کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں، مجھے کچھ بھی پریشان نہیں کر رہا۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کر گئی تو شہیر نے اس کو پرسوچ نظروں سے گھورا تھا۔ تو پھر اس کے حال کے پیچھے کیا راز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شہیر صاحب نے تمہیں رات میں سورج اور دن میں تارے دکھائے؟ وہ اب شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، مگر پھر اسے خود ہی خاموش ہونا پڑا تھا۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کے لبوں کو مسکراہٹ نے نہیں چھوا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں اداسی تیرنے لگی۔ تم مجھے ٹینشن دے رہی ہو، یا تم سوچ بھی نہیں سکتی جویریہ کہ میں خود کتنی بڑی ٹینشن میں ہوں۔ تو پھر مجھے بتاؤ، میرے ساتھ شیئر کرو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی واپس آ گئی تھی لیکن سٹیج پر جانے کی بجائے وہ نیچے ہال کے درمیان میں جا کھڑی ہوئی۔ یہ سب کچھ جب شہیر نے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کا تو میں دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں۔ اگر آج اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اسے مرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کا گلا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا اور اپنے ہی گھر میں اس کی قبر بناؤں گا۔ دل ہی دل میں اس کو دھمکیاں دیتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھ گیا اور اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا، کیونکہ تمہارا کہا ہوا ایک ایک لفظ تمہارے لیے بعد میں عذاب بن سکتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ بعد میں تمہارے گلے کی پھانس نہ بنے تو خاموش ہو جاؤ اور سٹیج پر واپس چلو۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت انگیز لہجے میں بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے۔ شہیر اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می ایوری ون، وہ وہاں پر موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ سب لوگوں کی گردنیں اٹھی۔ کچھ لوگ اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے،
کچھ کی آنکھوں میں حیرت تھی اور کچھ تجسس بھرے انداز میں دیکھ رہے تھے کہ آخر دلہن صاحبہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ شہیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تو اس نے ایک جھٹکے سے شہیر کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا تھا اور انگلی اٹھا کر اس کو دھمکی دی۔ اس کے اس انداز پر اس کی تائے جان کھل کر مسکرا دی تھی، جبکہ کومل بھی ایک کونے میں کھڑی اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ واو یار، یہ لڑکی تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی اداکارہ ہے۔ اب آئے گا مزہ جب یہ سب لوگوں کے سامنے شہیر سے طلاق مانگے گی اور شہیر غصے سے اس کو طلاق دے کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دے گا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈا پانی ڈال رہا۔ باقی سب لوگ بھی اب مکمل طور پر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ گائز، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس انسان کے ساتھ میری زبردستی شادی کی گئی ہے۔ میں اس انسان کو سخت ناپسند کرتی ہوں۔ مجھے اس انسان سے طلاق۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ کے شہیر نے اس کے بازو کو مضبوطی سے دبوچا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ سب لوگ حیرت اور بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کو لے کر پارکنگ ایریا میں آ گیا اور اس کو زور سے گاڑی میں دھکیلتے ہوئے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا سوچ کر تم نے ان کے سامنے یہ بات کہی؟ کیونکہ یہ سچ ہے اور میں واقعی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ مجھے گھن محسوس ہوتی ہے آپ کے وجود سے۔ اب یہ تمہارا مسئلہ ہے، چاہے مجھ سے نفرت کرو، چاہے مجھ سے محبت کرو، چاہے میری طلب کرو یا پھر مجھ سے گھن کھاؤ۔ اب ساری زندگی تم نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی پر مجھے پورا حق ہے۔ میں جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہوں۔ اگر میں یتیم ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مجھ پر مسلط کر دیں گے اور مجھے اپنی ملازمہ سمجھنے لگیں گے۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم ایک دنیا کی سب سے بیوقوف ترین عورت ہو جسے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا بہت شوق ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ آنکھیں گول گول گھمانے لگی۔ اس سنجیدہ حالت میں بھی اس سے اس طرح کی حرکت کرتا ہوا دیکھ کر وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ واپس جاؤ اور سب کو جا کر بتاؤ کہ وہ ایک پرینک تھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، اس نے اپنی بازو ایک جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے کہا تھا، بلکہ میں تو سب کچھ چیخ چیخ کر بتا دوں گی۔ آپ ایک نامرد ہیں، آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے، آپ کسی بھی عورت کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ وہ جذبات میں آ کر یہ الفاظ بول تو چکی تھی، لیکن اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ شہیر بالکل خاموش ہو گیا۔ اپنے بازو لپیٹ کر وہ اس سے 2 قدم دور ہوا تھا۔ سوری، I'm really sorry، نمل نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا، مگر اس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اوہ، تو تم یہ سب کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ بھی سب لوگوں کے سامنے؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکتا ہوا دل فریب انداز میں بولا، تم ابھی میرے ساتھ چلو گی، سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہو گی، اور اگر تم یہ بات کہنے میں ناکام ہو گئی تو پھر آج رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا طاقتور مرد ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتا، اس کی آنکھوں میں مطلب بھری نظروں سے دیکھتا، اس کی روح کو جھلسا آ چکا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر اب وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے کھینچا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کومل نے اپنے خالہ جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو خود بھی نہیں پتا۔ وہ دونوں اسی جگہ پر ہی آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر موجود سب لوگ ایک بار پھر سے ان کی طرف متوجہ تھے۔ میری بیوی آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہے، بولو نا، وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتا پیار بھرے انداز میں کہتا۔ اس کے گالوں کو تھپکنے لگا تھا۔ اتنی بڑی بات وہ اس کے سامنے تو کر نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا صرف اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی۔ پوری دنیا کے سامنے اپنے شوہر کی ذات پر الزام لگانا اس سے اچھا نہ لگا کہ وہ کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی دے دے۔ وہ مجھے آپ کو یہ کہنا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بھی ہوا وہ ایک پرینک تھا۔ اس نے اپنے لبوں پر بڑی مشکل سے مسکراہٹ سجائی، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہاں پر موجود وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ کہنا تھا بیگم صاحبہ، وہ اس کے کانوں میں جھکتا سرگوشی نما انداز میں بولا۔ اس کے علاوہ نمل کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا گھومتا ہوا محسوس ہوا۔
اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کو بے ہوش ہوتا ہوا دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا۔ نمل کے موبائل پر مسلسل کومل کی طرف سے کالز آ رہی تھی، لیکن وہ بے ہوشی میں تھی۔ کومل کو اس وقت بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی، نہ جانے وہ اس کو اپنے ساتھ کہاں لے کر چلا گیا تھا۔ تائی جان نے جب اپنے بیٹے کو کال ملائی تو وہ نارمل سے انداز میں بولا، میں اس کو واپسی پر اپنے فلیٹ پر لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ زیادہ سفر نہیں کر سکتی۔ فلیٹ اس ہسپتال سے صرف 5 منٹ کے ڈرائیو پر تھا۔ جب نمل کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، تائی جان سے میری بات کروائیں، مجھے حویلی واپس جانا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں پر اس کے ساتھ اکیلی ہوگی، اور یہ خیال آتے ہی اس کو اپنی غلطی بھی یاد آنے لگی تھی، اور وہ الفاظ۔ شہیر نے اسے صاف لفظوں میں یہ بات کہی تھی کہ وہ رات کو اسے اچھی طرح سے سمجھائے گا کہ وہ کتنا طاقتور مرد ہے۔ تو کیا وہ واقعی اس کو اپنی مردانگی دکھانے لگا تھا؟ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ وہ ٹھیک کہتا ہے، میں ہمیشہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دیتی ہوں، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو خود ایک ایسے جال میں پھنسی ہوئی ہوں جہاں سے نہ تو نکل پا رہی ہوں اور نہ ہی کسی کو مدد کے لیے پکار پا رہی ہوں۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے شہیر کو کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جیب سے 5000 نکال کر اس لیڈی ڈاکٹر کے حوالے کیے تو وہ حیران رہ گئی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے چلی گئی۔ دیکھو، مجھے تمہارے صحتیاب ہونے کی کس قدر خوشی ہے۔ اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑیستا وہ جنونی انداز میں بولا، جبکہ وہ بیچاری اس حد تک ڈری ہوئی تھی کہ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بار بار وہ اپنا ہاتھ اس کی تھائے پر رکھتا تو وہ بے چین ہو جاتی۔ اس کی اپنی ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے کیونکہ اب تم بالکل خاموش رہو گی۔ جب تمہیں بولنے کا کہا گیا تھا تب تم چپ ہو گئی، اب تمہارے پاس بولنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ وہ خون خوار انداز میں اسے گھورتا ہوا اسے بہت کچھ بھاور کروا چکا تھا۔ میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتی تھی؟ بالکل اسی طرح جس طرح سے تم نے میرے سامنے وہ الفاظ ادا کیے تھے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی اس بات کا تصور نہیں کیا تھا کہ تم میرے بارے میں اس قدر گھٹیا خیال رکھو گی۔ میرے دل کو توڑا ہے۔ وہ زور سے اسٹیئرنگ پر تھپڑ مارتا ہوا اس کو خوفزدہ کر چکا تھا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب کی بار اس دشمن جان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہ اس کو ایک نیا حکم صادر کرنے لگا، جا کر نہا لو، صفائی وغیرہ ٹھیک سے کر لو، کیونکہ آج تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ کمرے میں بھاگ کر گئی اور جلدی سے کمرے کو اندر سے لاک لگا لیا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کر کے وہ بچ جائے گی۔ تقریباً 1 گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ نہ تو وہ نہائی اور نہ ہی اس نے منہ دھویا تھا، بلکہ وہ اسی حالت میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اسے ہینڈل گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اسی وقت ہی اس کے دل کی دھڑکنیں رک گئی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہینڈل میں چابی گھما رہا۔ دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ دشمن جان چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ معمولی سا دروازہ ہم لوگوں کے درمیان دوری بنا سکتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تم نے وہ سب کچھ کیا جو… وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنے اندر جبس کرنے کے در پر تھا۔ ان دونوں کی باڈی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ نمل کے اندر گھس جائے گا۔ وہ بن پانی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ اس کی ٹانگوں کو اپنے قابو میں کرتا ہوا اس پر مکمل طور پر حاوی ہونے لگا۔ اس کی گردن پر جھکتا وہ اب اس کی گردن کو بھی کاٹنے لگا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے کراہتے ہوئے کہا تو اگلے ہی لمحے وہ اس کو پھر سے خاموش کروا گیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی ٹانگیں اس وقت شہیر خان کے قبضے میں تھی۔ وہ اپنی ٹانگوں کو بھی حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ شہیر نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کے سر کے ساتھ باندھا۔ وہ اپنی گردن زور زور سے دائیں اور بائیں جانب گھما رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا۔ میں تمہیں صرف اور صرف ایک شرط پر تکلیف نہیں پہنچاؤں گا،
وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، کون سی شرط؟ میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے، اپنے آپ کو اپنی مرضی سے میرے حوالے کر دو۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بہت ہی پیار سے رکھوں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا تو وہ پیار سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں تمہیں خود میں سمیٹ لوں گا، تمہارے سارے ڈر میں دور کر دوں گا۔ اپنے اکڑے ہوئے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو اور اپنے آپ کو میری گرفت میں دے دو، وعدہ کرتا ہوں بہت ہی پیار دوں گا۔ وہ اس کے پیٹ پر پیار سے انگلیاں چلا رہا تھا، اس نے اپنی گرفت ہلکی کر لی تھی، اب وہ اس کی سختی نہیں کر رہا تھا، ورنہ اب وہ اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے دبوچے ہوئے تھا۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ لائٹ آف کر دیں، اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے لال ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اگلے پر شہیر صاحب نے کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی تھی۔ زیرو بلے میں اس کا چہرہ شہیر کو صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، شرم کے مارے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ اس کو تھوڑا سا اٹھاتا ہوا اس کی کمر سے اس کی شرٹ کی ڈوری کھولنے لگا۔ وہ پھر سے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے چکے تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے شہیر جی، وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں بہت ہی پیار سے تمہیں سمیٹوں گا، تمہیں اپنی قسمت پر رشک آنے لگے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی شرٹ اس کے وجود سے الگ کر دی۔ اب وہ شرٹ کے بغیر ہی اس کے پاس تھی۔ شرم کے مارے اس نے شہیر کو گلے سے لگا لیا تھا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے وجود کو محسوس کرتا ہوا وہ بے قابو ہونے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس چھوٹی سی لڑکی کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور پھر پیار سے اسے دوبارہ سے بیڈ پر لٹایا۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی وہ اس میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ صبح تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب وہ روحان سے انداز میں بولی تھی، شہیر جی بس کرے نا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اور برداشت کر سکوں۔ ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم اتنی زیادہ تھک گئی ہو، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر بولی، پوری رات گزر گئی اور آپ نے مجھے اتنا زیادہ پیار کیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کے لیے الفاظ اپنے منہ سے نکالنا مشکل ہو گئے تھے۔ تم شرماتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو، لیکن تم اس وقت اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو جب تم میری قربت میں مدہوش ہو جاتی ہو، جب تم اپنا آپ کھو دیتی ہو اور میں نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا۔ وہ اس کے گالوں کو پیار سے سہلا رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن پر پھر سے اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا، جبکہ وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ اب نہیں، خبردار، جو اب آپ نے مجھے پریشان کیا، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دے مجھے۔ اب کیا تم مجھ سے دور جا کے سوگی؟ چلو جلدی سے میرے پاس آؤ، میں بھی سوتا۔ صبح ہم لوگوں کو حویلی واپس بھی جانا ہے۔ نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب ہے نہیں؟ کیا مزید یہاں پر رہنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ تم تھک چکی ہو اور تم میں ہمت نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کل صبح حویلی نہ آ جائیں۔ چلو اس بارے میں ہم صبح سوچیں گے، فی الحال آؤ اور میرے پاس آ کر سو جاؤ۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ اس وقت اس نے شہیر کی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ شہیر کی قربت میں اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کے پہلو میں ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگنے لگی تھی کہ شہیر نے اسے دوبارہ سے اپنے جانب کھینچ لیا۔ اب بتاؤ، مجھے سیٹسفائیڈ ہو گئی یا نہیں؟ اس کے کانوں کو ہلکا سا کاٹتا ہوا شریر انداز میں بولا تو وہ بری طرح شرما گئی تھی۔ I'm really sorry۔ وہ فوراً سے اسے معافی مانگنے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہارا شکریہ ادا کروں، کم از کم اس بہانے تم میرے پاس ہو آئی۔ آخرکار مجھے بھی اپنی بیگم صاحبہ کی قربت مل ہی گئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے چھوٹی لڑکی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں کئی سال پہلے سے۔ مجھے اس دن اس محبت کے بارے میں احساس ہوا تھا جس دن تمہاری منگنی اس 2 ٹکے کے انسان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ پلیز اس کا نام میرے سامنے نہ لیں، مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔
یہ سن کر وہ اس کے ہونٹوں کو پھر سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا. اور مجھے تم سے شدید محبت ہے، دل کرتا ہے تمہیں پورے کا پورا کھا جاؤں. مجھے فریش ہونا ہے، وہ نرم لہجے میں بولی. اس نے اپنے بازو اس دشمن جہاں کے گردن میں ڈال کر رکھے ہوئے تھے اور وہ پیار سے اس کی ناک پر چوم رہا تھا. کبھی وہ اس کی گردن پر بوسہ دیتی تو کبھی وہ اس کی آنکھوں پر پیار کرتی. رات گزرنے کے بعد اس کی جھجک بھی کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور اس کی شرم میں بھی کمی واقع ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ دوبارہ سے بہکتا اب اس کی گرفت سے نکلتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی تھی. اس بار وہ کپڑے ساتھ لے جانا نہیں بھولی. وہ واش روم میں فریش ہو رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا. شہیر نے ایک نظر اس کے موبائل پر ڈالی. وہ حیران رہ گیا تھا کیونکہ اس کی کزن کی کال تھی. کومل کو نمل سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی. دوسری طرف سے اسے کومل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی. میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میرے شہیر سے دور رہنا، اس کو اپنے قریب مت آنے دینا، اور تم اسے لے کر اڑ گئی. اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں. جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گی تم کسی کو بھی اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہو گی. شہیر تمہارے وجود پر تھوکے گا. یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی جبکہ شہیر نے اپنی مٹھی بھینچ لی. چلو ہم چلتے ہیں، آپ نے فریش نہیں ہونا کیا؟ نہیں، میں گھر جا کر ہو جاؤں گا. اس طرح سے گناہ ملے گا، پہلے آپ فریش ہو جائیں. اس نے معصومیت سے کہا. محترمہ، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی فریش ہو گیا تھا. میں صبح جلدی جاگ گیا تھا، مجھے ایکسرسائز کرنے کی عادت ہے. سوچا تھا کہ تمہیں بھی اٹھا لوں گا مگر تم سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی. اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی. ہاں بولو، میں سن رہا ہوں. وہ چاہتا تھا کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ لڑکی خود کھل کر اسے بتائے لیکن وہ ہچکچا رہی تھی. اس کو ڈر تھا کہ اگر شہیر نے اس کی باتوں پر یقین نہ کیا اور اسے برا بھلا کہہ دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا تو وہ کیا کرے گی. کیا ہم کہیں اور جا سکتے ہیں؟ مجھے اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اگلے 2 دنوں تک میں بزی ہوں. پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ہنی مون پر ترکی جائیں گے. کیا پتہ اگلے 2 دنوں میں کیا کچھ بدل جائے. میں سمجھا رہی ہوں، ویسے ہی مذاق کر رہی ہوں. چلیں حویلی واپس چلتے ہیں. اس نے اپنے لبوں پر بڑی مشکل سے مسکراہٹ سجائی تھی اور پھر اس کے ہمراہ حویلی کے لیے نکلی. وہ دونوں جب حویلی کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس نے اپنے چہرے پر تائی جان کی نظروں کی تپش محسوس کی. انہوں نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر باہر چل دی. کیا تم اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر چکی ہو؟ انہوں نے اسے سرسری انداز میں پوچھا تو اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا. چلو خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا. اس کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش رہو. ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا. راشدہ صاحبہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے بیٹے کی زندگی میں مزید رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے. اگر ان کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ خوش ہے تو وہ اس کی خوشی میں کوئی خلل پیدا نہیں کریں گے. یہ بات انہوں نے اپنی بھانجی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی. اس کا صرف اور صرف ایک ہی کہنا تھا کہ میں نے ہر حال میں شہیر کی بیوی بننا ہے اور اب اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اس گھٹیا عورت کو راستے سے ہٹانا ہوگا. جو طریقہ وہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد شہیر اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ رات کے وقت وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی کھانے کی پلیٹ کو گھو رہی تھی. جب شہیر نے اس کو پوچھا، ہاں سب ٹھیک ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے جواب دیا. اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے کلیئرلی بتا سکتی ہو. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کومل بھی اسی ٹیبل پر ہی بیٹھی ہوئی تھی. ہاں تو کومل، تم کب گھر واپس جا رہی ہو؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کافی ٹائم گزر گیا، اب تمہیں اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے. شہیر اس سے اس طرح سے 2 ٹوک انداز میں وہاں سے جانے کے لیے کہے گا اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا. وہ غصے سے اپنی تائی جان کو دیکھنے لگی جنہوں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے. انہوں نے اپنی بھانجی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اب تم اس ضد سے باز آ جاؤ، ہم نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، اب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. تم فضول کی کوششیں کر کے صرف اور صرف اپنے آپ کو مشکل میں پھنساؤ گی. اور تم جانتی ہو شہیر کو بے وقوف بھی نہیں بنایا جا سکتا. وہ بہت ہی چالاک اور شاطر مرد ہے. وہ اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہے لیکن اس کا صرف اور صرف ایک ہی موقف تھا، خالہ جان اس بار جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں شہیر کبھی بھی اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے گا کیونکہ ہر مرد کو ہی ایک عزت دار بیوی چاہیے ہوتی ہے. ایسی بیوی جو ہر کسی کی باہوں میں اپنا آپ سونپ دے وہ مردوں کو پسند نہیں ہوتی.
تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات پر یقین کرے گا؟ کل رات کے بعد اسے یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے، اور آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے قریب نہیں آیا۔ وہ غصے سے پاؤں ٹانچ کر گئی تھی۔ بس آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، اب جو کچھ کرنا ہے میں نے خود ہی کرنا ہے۔ آپ سے تو میری ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو آپ نے توڑ دیا۔ اب مجھے یہ سب کچھ کرنے سے روکیے نا، کیونکہ میں نہیں چاہتی ساری زندگی اس کا غم اپنے سینے سے لگا کر میں آنسو بہاتی رہوں۔ آج سے پہلے میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہے اس کو میں نے حاصل کیا ہے، اور شہیر کو بھی میں حاصل کر کے رہوں گی، مجھے اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ رات کے وقت اس نے شہیر کے میسج پر کچھ ایڈیٹڈ تصویریں بھیجی تھی۔ اس نے یہ تصویریں ایک رانگ نمبر سے بھجوائی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا شہیر اس رانگ نمبر والے کی ساری ڈیٹیل نکلوا لے گا۔ اس نے اس تصویروں کے بارے میں اپنی بیوی کو بھنک تک نہ پڑنے دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی معصوم سی بیوی پریشان ہو جائے۔ وہ اسے ہنستی مسکراتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر ماحول کافی زیادہ خوشگوار تھا۔ یہ دیکھ کر کومل بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی، اور پھر اس وقت اس نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا تھا۔ تایا جان کو جب اس نے وہ تصویریں دکھانے کی کوشش کی تو شہیر نے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا۔ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میری بیوی پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ الزام نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، تمہاری بیوی دوسرے مردوں کی باہوں میں۔ چپ کر جاؤ، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ بابا یہ پچھلے 2 ہفتوں سے میری بیوی کو پریشان کر رہی ہے، میری بیوی کو بلیک میل کر رہی ہے، اسے میرے خلاف ورغلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل جب تم نے میری بیوی کو کال کی تھی تو وہ میں نے اٹینڈ کی تھی، اور اس وقت ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کس قدر گھٹیا عورت ہو۔ یہ ساری تصویریں خود ہی ڈیلیٹ کر دو، ورنہ جو حشر میں تمہارے ساتھ کروں گا تم کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اور جس انسان کے ذریعے تم نے یہ تصویریں ایڈٹ کروائی ہیں وہ پولیس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ پھینکوں تو اپنی اوقات میں واپس آ جاؤ۔ شرمندگی، خوف اور صدمے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس کی خالہ نے اس کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے راشدہ بیگم کا پول نہیں کھولا، اور ویسے بھی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ شہیر کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا ارادہ اس لڑکی سے ناراض ہونے کا تھا، مگر پھر اس کی حالت دیکھتے اس نے اپنی ناراضگی دکھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ تمہیں مجھے سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ میری جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جن سے محبت کی جائے ان پر اندھا یقین کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ جی میری جان، چلو مجھے اب اس کا انعام دو۔ وہ پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ شرما کر اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اب ان کے درمیان جتنی بھی تلخیاں تھیں، غلط فہمیاں تھیں، سب کچھ دور ہو چکی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔